محترم سامعین اور سامعات، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی مخلوقات پر فضیلت دیتے ہوئے جس چیز کا انتخاب کیا اس کا نام علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کشتی کر کے دیکھ لو، اگر تم ہار گئے تو سمجھو یہ فضیلت والا ہے۔ فرشتے تو اتنے مضبوط ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ ایک فرشتہ چاہے پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے قوموں کو تباہ کر دے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ٹکڑا زمین کا کاٹا اتنا اونچا لے گیا کہ فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اوپر سے الٹا کر کے پھینک دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کو نیچے کر دیا۔ ایسی طاقت ہے ان میں کہ ایک فرشتہ پھونک مارے گا فصائق من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمانوں کی ساری مخلوق تباہ برباد ہو جائے گی۔ تو کشتی اور طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت نہیں دی، نہ ووٹنگ کروائی کہ ووٹ ڈالو جو زیادہ ہوں وہ جیت جائیں، تب بھی فرشتے جیت جاتے۔ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ فرمایا کہ آسمان پر کوئی ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں ہے، جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کو اللہ کی تسبیح، کوئی تحلیل، کوئی تکبیر، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی قیام کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ذریعہ اختیار کیا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا، وہ ہے علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء کرام کو نعمت عطا فرمائی وہ ہے علم۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سونا دیا، چاندی دی، بے شمار اولاد دے دی، بہت بڑی زمینیں، باغات دے دیے۔ کیا دیا؟ کہ جس کی وجہ سے وہ ساری کائنات سے افضل بن گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ وحی تھی، اور وحی میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ فضیلت دی۔ علم جس کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ اللہ کے دین کا علم ہے۔ دنیا داری کو سمجھنا، گاڑی خراب ہو جائے تو کیسے ٹھیک ہوگی، کپڑا کیسے بنا جاتا ہے، مکان کیسے بنایا جاتا ہے، یہ بھی ایک مہارت ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے جتنی کہ ان اشیاء کی اہمیت ہے۔ انسان دنیا میں رہنے کے لیے سب چیزیں استعمال کرتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ بندوق بنانا، پستول بنانا، ایٹم بم بنانا، یہ ایک معلومات ہیں، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی کلیہ قاعدے ہیں، یہ بھی ضابطے ہیں، یہ بھی نسخے ہیں۔ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو اس کو صحت کیسے مل سکتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن بھائیو، اس بات کا علم کہ رب ذوالجلال کیا کہتا ہے، اس نے کیا فرمایا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کا دنیا میں رہنے کا مقصد صحت بنانا نہیں ہے، گاڑیاں ٹھیک کرنا نہیں ہے، مکان سازی کرنا مقصد حیات نہیں ہے۔ جب مقصد حیات اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر سب سے زیادہ اہم وہ باتیں ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کیسے راضی ہے۔ ایک ہوتے ہیں وسائل اور ایک ہوتا ہے مقصد۔
وسائل کو بروئے کار لا کر مقصد تک پہنچا جاتا ہے۔ آپ کے والدین دور رہتے ہیں، کراچی رہتے ہیں، آپ گاڑی کو، ریل کو، جہاز کو، یہ سب وسائل ہیں، استعمال کر کے ان کو ملنا مقصد ہے، ملنے کے لیے جائیں گے۔ اور اگر آپ وسائل پر ہی محنت کرتے رہیں اور مقصد پر محنت نہ کریں تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ساری زندگی اس بات پر لگا دے کہ کون سی سواری زیادہ سہولت کے ساتھ کراچی جائے، اور آگے جو والدہ کو ملنا ہے اس کا ایڈریس معلوم نہیں، اس پر محنت نہیں کی، تو یہ بہت ہی نکما آدمی۔ جس قدر بھی علوم اس وقت آپ کو کالج اور سکول میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سب وسائل ہیں کہ ہم زندہ رہیں، ہم دنیا میں اپنے کپڑے پہن سکیں، ہم گاڑی پہ سفر کر سکیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ ان تمام علوم کا نتیجہ دنیا ہے، اور مقصد حیات رب ذوالجلال کو خوش کرنا ہے، اور وہ حاصل ہوتا ہے اللہ کے دین کے علم کے ساتھ۔ اس لیے ہر انجینئر کو، ہر ڈاکٹر کو اللہ کا دین سیکھنا چاہیے، کم از کم اتنا دین سیکھ لے کہ جس سے اللہ کے عائد کردہ فرائض اس کو ادا کرنے آسان ہو جائے۔ وہ عقائد جو ضروری ہیں، جن کے بغیر انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا، ان عقائد کا علم سیکھ لے۔ وہ اعمال جو اللہ نے فرض کیے ہیں، ان اعمال کا علم سیکھ لے، اتنا قدر ضروری ہے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہو بڑا خرانٹ ہے، MBA کیا ہوا ہے اور بندے بیچ کھاتا ہے اور جیب کاٹنے کی بڑی مہارت ہے، اور کہتا ہے کوئی شخص میرے سامنے، مجھے ایک MBA ملا یا فارماسیوٹیکل کمپنی کا ایک ہاکر ملا، کہتا ہے میرے سامنے کوئی شخص کھڑا کر دو، مجھے 1 گھنٹہ دے دو، ہو نہیں سکتا کہ وہ میری دوائی خریدے نہ، میں آپ کو چھوٹ ہی دیتا ہوں۔ 100% وہ ضرور وہاں سے میری دوائی خرید کر اٹھے، مجھے اتنی مہارت ہے۔ مگر دین کا پوچھو، نماز کا پوچھو، کہتا میرے کپڑے پلید ہیں، ہر وقت پلید رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کی سواری ڈر گئی، نیچے اترے، فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں؟ فلاں فلاں کی ہیں۔ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔ اچھا، اس میں 2 لفظ ہیں، کانا لا یستنزہ من بولہ، اور ایک میں ہے لا یستتر من بولہ، کہ پیشاب کرتے وقت لوگوں کی نظروں سے چھپتا نہیں تھا، اور دوسرا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اور یہ دنیا کے علم سارے پتلون میں حاصل ہوتے ہیں، شلوار قمیص میں حاصل نہیں ہوتے۔ بولو ایسے ہی ہے؟ اور پتلون والا بیچارہ کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے، اور وہ نہ لوگوں کی نظروں سے چھپتا ہے اور نہ پیشاب سے بچتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری باتوں کو جانتے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے۔ اگر اس کو دنیا کی سہولتیں نہیں ملتی، میں کہتا ہوں پتوں کے ساتھ جسم کو ڈھانپ لے، میں کہتا ہوں پتے کھا کر گزارا کر لے، اور اگر اپنے رب کو جانتا ہے، رب کی منشا کو جانتا ہے، اللہ کی مرضی کو جانتا ہے، اس کو خوش کرنا جانتا ہے، تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور اگر دنیا کی ساری سہولتیں اس پر لٹا دی جائیں اور رب ذوالجلال کو خوش نہیں کرتا، تو 4 دن کا کامیاب ہے، بعد میں مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا، قبر میں بھی آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے ان
تمام علوم اور فنون کا دائرہ کار موت سے پہلے پہلے ہے، اور اللہ کے دین کے علم کا فائدہ اس جہان میں بھی ہے، اس جہان میں بھی ہے۔ لیکن انسان اس کے باوجود، مسلمان اس کے باوجود، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی۔ آپ 10,000 اسٹوڈنٹ جمع کر لو کالج کے، اسکول کے، ان کا انٹرویو کرو کہ تم پڑھ کر کیا کرو گے، نتیجہ دنیا دیکھ لو۔ MBA کر رہے ہو، اس کے بعد کیا کرو گے؟ بزنس کروں گا یا کسی کمپنی کا بروکر بن جاؤں گا۔ اچھا تم سول انجینئر بن رہے ہو، کیا کرو گے؟ ٹھیکیدار بنوں گا، پروجیکٹ مینیجر بنوں گا، دنیا کماؤں گا۔ تم کیا کرو گے؟ میڈیکل پڑھ کر میں کلینک کھولوں گا، دنیا کماؤں گا۔ کتنے ایسے کام ہیں میڈیکل کے میدان میں، کتنی ایسی انوینشنز ہیں، کتنے ایسی ایجادات ہیں جس کے ذریعے انسان اس موجودہ میڈیکل سسٹم سے زیادہ جلدی شفا یاب ہو جاتا ہے، مگر یہ اس کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہم نے اتنے پیسے لگا کر پڑھا ہے، اب ہم مریض کو ادھر بھیج دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے اور ہمیں پیسے ملے ہی نہ۔ اس سے ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شفا ہے تو 3 چیزوں میں، ایک حجامہ لگانے میں، نمبر 2 شہد پینے میں، اور نمبر 3 لوہا گرم کر کے لگانے میں، اور میں تیسرے نمبر سے لوگوں کو منع کرتا ہوں، ہے اس میں شفا۔ لیکن اس طرف نہیں آنے دیں گے قطعاً۔ کینیڈا کی گورنمنٹ چونکہ اپنے شہریوں کی خود کفالت کرتی ہے اور ان کی میڈیکل کے خرچے اٹھاتی ہے، ان کو کسی نے بتایا کہ قرآن میں بھی ہے یا ویسے شہد میں شفا ہے۔ اس نے شہد بیچنے والی کمپنیاں جمع کی، ان کو پوچھا تمہاری کتنی بکری ہوتی ہے؟ یہ کتنے ٹن ہوتی ہے؟ کہتے اس سے 3 گنا مثلا زیادہ کرنا ہے، اور جو زیادہ ہے اس کے اوپر ہم آپ کو سبسڈی دیں گے، اپنی طرف سے پیسے دیں گے، تم عوام کو سستا کر کے بیچو، لیکن اگر تم اتنا ٹارگٹ حاصل کر گئے سال میں کہ اتنے ٹن جتنا ہم نے کہا بیچ دیا، ہم آپ کو انعام بھی دیں گے۔ انہوں نے محنت کی، انہوں نے میڈیا چلایا، انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی، اور ادھر سے گورنمنٹ نے پیسے دیے۔ تو سال کے بعد جب نتیجہ نکلا تو جو پیسہ ان شہد کی کمپنیوں کو گورنمنٹ نے دیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ان کا اوور آل میڈیکل کے شعبے سے بچ گیا، لوگ بیمار ہوئے نہیں۔ تو یہ سب کمائی کے ذریعے ہیں۔ یہ جو بھی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جتنا پڑھا اس سے زیادہ کمانا ہے، دنیا کمانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ تعلیم برائے کسب ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تعلیم ایک زیور ہے، وہ آپ کے اخلاقیات ہیں، وہ آپ کی ایبلٹی ہے، آپ لوگوں کو اس سے فائدہ دو، اور کمانے کے ذریعے الگ سے لوگوں کے ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ دنیا کی تعلیم کمانے کے لیے، جس سے بھی پوچھو نتیجہ نوکری، نتیجہ دنیا۔ اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ کالج کی کلاس پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہڈیوں کے ڈاکٹر سے آپ آنکھوں کی دوائی لکھوا سکتے ہو، دونوں کی کلاس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس نے پھر وہ کیوں نہیں پڑھا؟ ہے تو مسلمان نا، وہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں میں صرف ہڈیاں اس کا ڈاکٹر ہوں،
آنکھ کی دوائی میں نہیں لکھ سکتا. ایک گائناکالوجسٹ بن رہا ہے، اس کی کلاس پر بھی یہی لکھا ہوا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. مسلمۃ کے لفظ حدیث میں نہیں ہے مگر لکھ دیتے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ گائناکالوجسٹ بنے. تو آپ تو پھر سارے مجرم ہو گئے. مسلمان ہو نا آپ بھی، آپ پر بھی فرض ہے. گائنی سیکھو سارے جا کر. تو اس لیے عزیز بھائیو، یہ سارے فنون یہ وہ علم نہیں جن کی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، جن کی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. وہ علم ہے جو اللہ کا علم ہے، جو رسول اللہ کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک بالکل واضح بات بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ تم جو کھجوروں کی تعبیر کرتے ہو یہ کیا چکر ہے؟ پیوند کاری کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. جب کھجور کو پھول لگتا ہے تو کھجور، نر کھجور کا پھول ہاتھ سے نکال کر غلاف سے مادہ کھجور کے پھولوں پر ہاتھ کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے تو اس سے کھجوریں زیادہ لگتی. ابھی مشکل کام ہے، کھجوروں کے پتے کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں اور اونچا چڑھنا پڑتا ہے. جا کر یہ کام کرو. آپ کو ترس آیا، فرمائے کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کہنے لگے جی آئندہ نہیں کریں گے. بات ماننے والے لوگ تھے، آئندہ نہیں کریں گے. اگلے سال معلوم ہوا پیداوار کم آئی ہے، کھجوریں تھوڑی لگی ہیں. آ کر شکایت کیجیے آپ نے منع کیا تھا، ہم بعد آ گئے مگر کھجوریں تو کم لگی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کے دھندے تمہیں مجھ سے زیادہ معلوم. آج یہ کام اگر زری یونیورسٹی میں بندہ سیکھتا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں یہ تمہیں زیادہ، مجھ سے زیادہ جانتے ہو تم. دنیا کے علم تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو ثابت ہوا جس کی فضیلتیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں وہ دنیا کے علم نہیں ہے. اگر وہ علم ہے تو پھر آپ فضیلتیں بیان کرتے خود کیوں نہ سیکھتے؟ اپنی حالت تو یہ تھی کہ دونوں ہاتھوں کو کھڑا کیا، فرمایا سنو سنو، نحن امت امیہ، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے نہ ہمیں حساب کرنا آتا ہے. الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ اس طرح ہوتا ہے. 10 انگلیوں کو 3 دفعہ لہرا کر فرمایا مہینہ اتنا ہوتا ہے. دوسری بار 10 انگلیوں کو 3 بار لہرایا اور انگوٹھا فولڈ کر دیا، فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. باقی ہمیں حساب کتاب کیلکولیشن ہمیں نہیں آتی، ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. اذ بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھ لوگوں میں ان میں سے ایک رسول بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دنیا کے علوم جس پر تم یہ حدیث فٹ کرتے ہو کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ سارا معاشرہ اس سے کوڑا تھا تقریباً. اور جس کی وہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں وہ اللہ کا علم ہے، رسول اللہ کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اس علم کے راستے پر چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ آپ کے قدم مبارک قدم ہے.
ان قدموں میں اگر آپ کو پسینہ آتا ہے یا دھول پڑ جاتی ہے، یہ مبارک دھول ہے، اس نیت کے ساتھ آیا کرو کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے وہ شروع میں پہنچ جاتا ہے، وہ لیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ساری بات سمجھنا چاہتا ہے، ادھوری بات نہیں سمجھنا چاہتا، ادھوری بات سمجھ میں آتی بھی نہیں، وہ شروع میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتکر یوم الجمعۃ وبکر، جو شخص صبح صبح ہی ناشتہ واشتہ کیا اور مسجد کی طرف آ گیا جمعے والے دن، اچھی طرح نہایا، پیدل چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھا، دور نہیں بیٹھا، کان لگا کر خطبے کو سنا، ادھر ادھر توجہ نہیں گئی، اور وہ اس کے ایک ایک قدم پر 1 سال کی راتوں کے قیام اور دن کے روزوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی کر کے دیکھ لو کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں دور سے آتا ہوں تو کیا ہوا، ناشتہ کرو چل پڑو، لوگ واک بھی تو کرتے ہیں نا۔ جلدی آنے والا اونٹ کی قربانی 2 لاکھ روپے کا آتا ہے اونٹ، تو فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ابھی پیدا نہیں ہوتا، فرشتہ آ کر کے یؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی ام سعید، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ رزق کتنا کما کر کھائے گا، اگر لکھا تھوڑا تھا زیادہ کما لیا ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، بولے تم نہیں کھاؤ گے۔ کیوں بھائی، میٹھا تم نہیں کھا سکتے، شوگر ہے، نمکین تم نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر ہائی ہے تو کھائے گا کیا؟ کتنا کھائے گا، وہ عمل ہی کیا کرے گا، وہ اجل ہی کب مرے گا، وہ شقی ام سعید، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ سب اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ ساتھیوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سب پہلے سے طے شدہ ہے ہاں تو پھر ہم نیکی کیوں کریں؟ فرمایا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق له، نیکی کرو، جس ٹھکانے کے لیے تم پیدا ہوئے ہو وہی ٹھکانہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ ادھر کہا جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے نا۔ ادھر کہا جس کام کے لیے جس ٹھکانے کے لیے پیدا ہوئے ہو وہ تمہارے لیے آسان ہوگا، تو دونوں کو ملاؤ تو نتیجہ نکلا کہ تم اللہ کا دین سیکھو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کا دین سیکھنے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور ادھر کہا جس کی ٹھکانے کے لیے پیدا ہوئے ہو وہ آسان ہوگا، تو ثابت ہوا اللہ کا دین سیکھنے سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ اور فرمایا اس میں ایک اشکال تھوڑا میں رفع کر دوں کہ پہلے سے اگر لکھا ہوا ہے تو پھر میں نیکی کیوں کروں؟ ہم اس سے کہتے ہیں کہ جب تیرے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو تم برائی کیوں کرو؟ ہاں، تم نے کیوں فرض کر لیا کہ میں جہنمی ہوں اور نیکی کیوں کروں؟ تم نے یہ فرض کیوں نہیں کیا کہ میں جنتی ہوں تو برائی کیوں کروں؟ تو جب اس نے نہیں بتایا کہ تم کہاں ہو تو تمہیں نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، نیکی کرو برائی سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ دین کا علم سیکھنے والے کے لیے یستغفر لہ کل شیء، ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہاں تک کہ پانیوں میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور بلوں میں چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اب بتاؤ کتنے ہو؟ اور گناہ تو انسان کرتا ہے، باقی تو سارے جمادات حشرات رب کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، ان کو غصہ آیا، کہا یہ سارے چیونٹیوں کی بل میں آگ لگا دو۔ انہوں نے لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی فاوحی الیہ ربہ قتلت امتا تسبح اللہ، تو نے ایک امت کو قتل کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، حلا نملۃ واحدہ، ایک چیونٹی کو جلا دیا ہوتا تو وہ سارے جلا دی، وہ تو میری تسبیحیں بیان کرتی تھی۔ تو یہ چیونٹیاں جو اللہ کی تسبیحات میں لگی ہوئی ہیں، یہ اس طالب علم کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ جب ہر چیز اللہ کی تسبیحیں بیان کرتی ہے اور وہ گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار انسان اور جن ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے، جو چیزیں معصوم ہیں رب کی تسبیحیں بیان کرتی ہیں اور اس کے تیرے لیے، تیرے طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوں گی نہیں؟ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یرفع اللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ دیکھو ہر نیکی وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، فرمایا 10 گنا تو ہے ہی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بھی نیکی کرے گا 10 گنا ملے گا۔ اور دوسرے کا فرمایا مثل ما ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو شخص اللہ کے واسطے خرچ کرتا ہے وہ سمجھو ایک دانہ اس کو اگتا ہے تو 7 والیاں نکلتی ہیں، 7 والیوں میں 100 دانہ لگتا ہے تو 700 ہوا، ایک دانہ 700 ہوا، ایک نیکی 700 گنا ہوئی۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس 700 کو بھی کئی گنا بنا دیتا ہے۔ لیکن آپ 10 پہ کھڑے ہیں یا 7000 پہ کھڑے ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ یہ آیت کرے گی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے، ان کی ایک ایک نیکی جتنا میکسیمم اس کو زیادہ زیادہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اللہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ہر نیکی کو اللہ جتنا بڑھانا چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جو طالب علم ہے وہ نیکی کی بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ایک شخص مجھے ملا، کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ یا مسجدوں کے پاس گھر بناؤ یا مسجدیں اپنے گھر کے پاس بناؤ۔ ہاں، تقریباً 3.25 کروڑ روپے کا اس نے ایک بنا مکان خریدا، اس کی دیواریں نکال کے اس کو مسجد بنا دیا۔ کہتا ہے میں نے اس وقت سے نیت کی ہوئی تھی جب سے آپ نے کہا تھا، تو یہ ایک نے ہمیں بتا دیا، معلوم نہیں کتنے لوگوں نے نہیں بتایا، اور ایک ایک بات کون کون پک کرتا اور کون کون اس پہ عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے وہ جتنا عمل وہ کرے گا اتنا اجر اس کو ملے گا اور اس کو بھی ملے گا، بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اب بتاؤ کہ اس کی نیکیوں میں کون مقابلہ کر سکتا؟ ایک شخص اپنی جان کی شہادت پیش کر دیتا ہے، اس کو بھی تو کسی نے اس طرف راغب کیا ہوگا نا، کسی نے اس کو سمجھایا ہوگا نا، جتنی وہ نیکیاں لے گا اتنی وہ بھی لے گا۔ اور ہر شخص اپنی ایک جان پیش کر سکتا ہے،
اور طالب علم ہزاروں جانوں کو پیش کر سکتا ہے، اب اس کا مقابلہ نیکیوں میں کون کرے؟ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم دین اور صوفی، اور صوفی بھی اچھے والا، نماز روزہ کرنے والا، وہ جو صوفی ننگے رہتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، گندے رہتے ہیں، وہ نہیں. نیکی کرنے والا، زاہد، عابد، راتوں کے قیام کرنے والا، دن کے روزے رکھنے والا، مگر عالم دین نہیں. فرمایا ان پر عالم دین کی افضلیت اس طرح ہے جیسے کھربوں کھربوں ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کی فضیلت. کھربوں کھربوں ستارے ہر رات ہوتے ہیں مگر رات اندھیری ہوتی ہے. ایک چاند آتا ہے تو رات چاندنی ہو جاتی ہے. جو نسبت یہاں ہے وہی نسبت عالم دین کی کسی نیک پاک مسلمان کے ساتھ ہے، اور جو نیک پاک نہیں، جاہل بھی ہے اور پھر اللہ کا باغی بھی ہے، اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم کے گھر گئے. عبداللہ بن عباس بہت بڑا عالم دین ہے، ترجمان القرآن ہے، لیکن یہ بچے تھے، بدر میں 14 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، اور باقی صحابہ بڑی عمر کے تھے. اللہ اکبر. جا کر ان کے گھر پہ بیٹھ گئے، گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے. غبار آ رہی ہے، کچرا آ رہا ہے، اڑ اڑ کر ان پر پڑ رہا ہے. ان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ظہر کے نماز کا وقت ہوا، وہ نکلے تو دیکھ کر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تو مجھے بتا دیتے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ کیا تم نے کیا؟ کہا ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ علماء کو بے جا ڈسٹرب نہیں کرتے، ان کا انتظار کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین ہے، کوفے میں ان کا گھر ہے. کوفے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ان کے گھر کے دروازے پہ دیکھتے ہیں کہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. طالب علم آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے حضرت نکلیں گے تو مسجد میں جاتے جاتے 2-4 باتیں پوچھ لیں. گورنر صاحب بھی آ کر کے گلی میں بیٹھ گئے. حضرت نکلیں گے تو پھر ان کے ساتھ میں ان سے بات مشورہ کروں گا. یہ سنن دارمی کے مقدمے میں حدیث. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1 سال تک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گرد گرد رہا، خدمت کرتے، لوٹا پکڑتے، وضو کرواتے، مگر ہمت نہیں ہوئی سوال کرنے کی. 1 سال کے بعد میں نے ایک دن وضو کروا رہا تھا تو بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے پوچھا حضرت امیر المومنین، وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ 2 عورتیں کون تھیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ عائشہ اور میری بیٹی حفصہ تھی رضی اللہ عنہما. تو کہتے ہیں 1 سال تک میں سوچتا ہی رہا کب پوچھوں کو مناسب وقت ہو، ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ ہی پڑ جائے. تو سال لگ گیا مجھے یہ سوال کرنے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان کے درجات اس جہان میں بھی بلند کرتا ہے اور اگلے جہان میں بھی بلند کرتا ہے. اصل میں یہ قرآن ہے، رب کی کتاب ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جس کے پاس آ گیا، چونکہ یہ بہت شان والا ہے، جس کے سینے پر نازل ہوا اس کی شان بلند ہو گئی. اب جو اس کو سینے میں سمو لیتا ہے اس کی شان بھی اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. لوگوں کے رویے کہ
کہ اس کو ملازم سمجھتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، جو تلیب سرسو جمانت جانتا ہو، شوبدہ بازی جانتا ہو، وہ جاہل گدھا بھی ہو اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو عالم دین ہو، سر تال اور کوئی زیادہ شعر شاعری اور نظم نعتیں نہ جانتا ہو، سادہ سادہ رب کا قرآن سنا سکتا ہو، اس کا احترام عزت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بڑا احترام۔ فرمایا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہے اور جس طرح باقی ستارے ہیں، یہ ریشو ہے، یہ نسبت ہے عابد زاہد کے ساتھ، اور جو عابد زاہد بھی نہیں اس کے ساتھ کیا ریشو ہو سکتا۔ اور پھر بھائیوں، جو کسی کے قدموں کے نشان تلاش کر کر کے اس کے اوپر چلتا جائے، وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہاں جس کے قدم ہے وہ پہنچا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم دیا، انہوں نے آگے اپنی قوم کو دیا، وہ آگے سے آگے ہم تک پہنچا۔ اب ان کے قدموں کے نشان پر چلتے جاؤ۔ انہوں نے دعوت کا کام کیا، دعوت کا کام کرو۔ انہوں نے علم دیا، علم سیکھو، اور انہوں نے جہاد کیا، جہاد کرو۔ اگر ان کے قدموں کے نشانوں پر چلو گے تو انشاءاللہ ان کا ساتھ مل جائے گا۔ اور جب ان کا ساتھ مل گیا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ مجھے اعلیٰ جنت دے دے۔ فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورثوا علما، وہ اللہ کا علم چھوڑ کر جاتے۔ فمن اخذہ فقد اخذ بحظ وافر، جو شخص اللہ کا دین سیکھ لیتا ہے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو نہیں سکتا۔ لمبی بات ہے، فضائل بیان کرتے چلے جائیں، لمبا وقت چاہیے۔ بس میں آپ سے اتنی التماس کرتا ہوں کہ آج اگر میں ویکینسی کا اشتہار دوں کہ مجھے پی ایچ ڈیز چاہیے، مجھے بی اے پڑھے چاہیے، تو ایم اے والے آ جاتے ہیں، مجھے ایم اے چاہیے تو پی ایچ ڈی والے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ ویکینسی دو کہ مجھے مدرسے کی دین کی کتابیں پڑھانے والا عالم دین چاہیے، مجھے نہیں امید کہ کوئی ایک شخص بھی درخواست لے کر آئے۔ کوئی جاب لیس نہیں ہوتا۔ اور پچھلے 50 سالوں میں جو بڑے بڑے خاندان ہمیں دین کی علم کے حساب سے معروف نظر آتے تھے، روپڑی خاندان تھا، نقوی خاندان تھا، گوندلوی خاندان تھا، غزنوی خاندان تھا، شیخو پوری حضرات تھے، بہاول پوری حضرات تھے، اللہ جانتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی اولادوں میں کوئی سرکردہ عالم دین نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ ہم اگلے 50 سالوں میں اپنی قوم کے لیے، دین کی رہنمائی کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ بلوچستان سندھ کا تو حال ہی خراب ہے، ہزار کلومیٹر سفر کر جاؤ، کوئی سرکردہ عالم دین نظر نہیں آتا۔ کراچی میں جتنے علماء نظر آتے ہیں اکثر کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے آیا ہوا ہے، مقامی بہت کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے مدرسے موجود ہیں، کتنے فارغ ہوئے؟ 3 2 کلاس میں گنجائش 40-50 کی ہے۔ اگر 40 لڑکے ہوتے، وہی استاد پڑھاتا، وہی لائٹ جلتی، وہی پنکھا چلتا، اور 40 کی پروڈکشن آتی۔ اب وہی کلاس موجود ہے، اخراجات تقریباً وہی ہیں، اور نتیجہ 2 فارغ ہو رہے ہیں، 3 فارغ ہو رہے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں، قصور ہمارا ہے۔ علماء بیچارے قسم پرسی کے باوجود محنت کر کے مانگ مانگ کر مدارس کو چلا رہے ہیں، اور ہم اپنے بچے پیش نہیں کر رہے، حالانکہ یہ اس وقت شدید ضرورت ہے ہم اپنی قوم کو علماء دین کا تحفہ دیں۔
تو جو بچہ ہونہار ہے، جو سمجھدار ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، بچوں کا ذہن بناؤ، اور سب اپنے رب سے وعدہ کرو کہ میں ایک بچہ ضرور اللہ کے دین کے لیے مدرسے کی تعلیم کے لیے پیش کروں، کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کئی لوگ نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے اس لیے کہ ان کے بچے ہیں ہی نہیں، اگر ہیں تو وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ پوتا لے آؤ، بھتیجا لے آؤ، اور نہیں تو محلے سے کسی کا ذہن بنا کر کے اس کا بچہ لے آؤ، اپنا صدقہ جاریہ بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ آپ کا اس جہان میں وفادار ہوگا، وہی بچہ آخرت میں پیچھے سے نیکیوں کی قسطیں بھیج رہا ہوگا، اور آپ کے جنت میں درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں خود بھی علم کی طرف رغبت کی توفیق دے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں۔ وما علینا